میں کسی کی بات نہیں کرتا. 10 سال تو میری اماں کو تقریباً 12 سال ہو گئے, ابا کو فوت ہوئے تقریباً 44 ہو گئے. باپ تو میں نے اتنی ہوش کوئی نہیں تھی میرے عزیزو, لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی ماں کے سرانے نہیں بیٹھے, کبھی ماں کے آگے پیٹھ نہیں کی, ماں باپ کے نخون کاٹنے کی, ماں باپ کو کھانا کھلانے کی ساتھ بلکہ جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت ملی. قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور ماں باپ کی وراثت کو سنبھال کے رکھا. اب تم کہو گے مکان سنبھال کے رکھا, دکان سنبھال کے رکھی, تم کہو گے ماں کے حصے کی زمین سنبھال کے رکھی, ہندوستان کے سونے کے کڑے چاندی کے رکھے. نہیں نہیں, میں نے اپنی اماں کی 3 چیزیں سنبھال کے رکھی. جس مصلے پہ نماز پڑھا کرتی تھی وہ جائے نماز سنبھال کے رکھا, جس ہاتھ سے تسبیح کے دانے پھیرا کرتی تھی وہ تسبیح سنبھال کے رکھی, جو لائلن کی جوتیاں پہنتی تھی وہ سنبھال کے رکھی. مولانا آج عبدالحنان کو عزت کس وجہ سے ملی, آج آپ کو راز بتا رہا ہوں. جب بھی گھر جاتا تو الحمدللہ یہ کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے, ورنہ یہ چیزیں میرے سرانے پڑی ہوتی ہیں. شام کو جاتا ہوں, رات کو 2-2 4-4 بجے وہ ساری چیزیں اٹھا کر اپنی جھولی میں ایک مرتبہ پھر اپنے سر کے اوپر رکھتا ہوں اور دعا کر کے کہتا ہوں, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. آج بھی یہ عرض کروں گا, عالم اپنی جگہ, مفتی اپنی جگہ, تقوی کے پہاڑ اپنی جگہ, خبردار شیخ الحدیث کیوں نہ ہو, ماں کی بات کا جواب اترا کے نہ دیو, ورنہ جو اللہ اس سینے کے اندر علم حدیث دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. میرے بچوں تم بھی یہ خیال کرنا, کوشش کیا کرو دن میں 1-2 مرتبہ اپنے باپ کی خیر والی دعائیں لیا کرو. کائنات کے اندر میرے عزیزو نبیوں کے بعد, صحابہ کے بعد, میرے عزیزو نبیوں کے بعد جس کی قبولیت پر علماء کا اتفاق ہے وہ باپ کی دعا ہے.